اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، ہم قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارا مقصد ہے قرآن مجید سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ تو شروع کرتے ہیں آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا یعنی کہ اے، الذین وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام یعنی روزے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے یعنی کہ مومن، تم پر روزے لکھ دیے گئے یعنی کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما جیسے، کتب علی الذین من قبلکم جیسے لکھ دیا گیا ہے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ دوسری آیت ہے 184، ایام معدودات۔ ایام یعنی دن، چند دن، معدودات یعنی گنتی کے چند دن روزے تمہارے پر فرض کر دیا۔ فمن کان منکم مریضا، پھر ہو منکم تم میں، مریضن کوئی بیمار، او علی سفرین یا پھر سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر تو اس کی گنتی پوری کرنا ہے، یعنی عدت ہے من ایام اخر دوسرے دنوں میں۔ تو جو روزہ کا دن چھوٹ جائے گا، وہ اگر کوئی بیمار ہو یا پھر کوئی سفر پر ہو تو جتنے روزے ہے گنتی ہے اتنی گنتی پوری کرنا ہے، یعنی کہ اس کے بعد جو روزے چھوٹ گئے وہ کر لینے ہیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہو اس کی یعنی روزے کی، تو فدیہ ہے طعام مسکین، تو فدیہ دینا ہے۔ کتنا؟ طعام کھانا، مسکین کا کھانا، یعنی کہ ایک مسکین کے کھانے کے برابر ایک روزہ ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، فمن پھر جو، تطوع جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے یعنی کہ نفل کوئی خیرات کرے، کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو فہو خیر لہ تو اس کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ اگر وہ مسکین کا کھانا زیادہ دے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور یہ کہ تم روزہ رکھو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو روزہ رکھنا سب سے بہتر ہے۔ تم فدیہ دو، اس سے بہتر روزہ رکھنا ہے، تو ضرور ہے کہ تم سب روزہ رکھو۔ 185 آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شہر یعنی مہینہ، رمضان کا مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، الذی جو، انزل نازل کی گئی، فیہ اس میں، القرآن یعنی قرآن۔ تو رمضان مہینہ ایسا ہے مہینہ کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اب قرآن کیسی ہے کہ ھدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات اور واضح دلائل ہے، من الھدی ہدایت کی اس میں کھول دلائل ہے، واضح یعنی صاف اس میں آیت ہے، والفرقان اور فرق کرنے والی ہے، باطل اور حق میں فرق کرنے والی ہے۔ ہم اگر کچھ دین کے بارے میں سیکھنے جاتے ہیں تو اس میں غلط کون سا آتا ہے اور صحیح کون سا آتا ہے، تو قرآن مجید اس میں فرق کر دیتی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تو اس لیے یہ قرآن الفرقان بھی ہے۔ فمن شہد منکم، پھر جو حاضر ہو تم میں سے، الشہر اس مہینے میں یعنی کہ رمضان کے مہینے میں جو حاضر ہو، یعنی کہ جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا، فلیصمہ تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یعنی کہ روزے جو پہلے بات آئی ہے وہ لگتا ایسا ہے کہ رمضان کے روزے کی بات نہیں ہے، لیکن جو اس آیت میں ہے وہ رمضان کے روزے کی بات ہے، یعنی کہ اس رمضان کے روزے جو ہے وہ فرض اس کو رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی رکھنے کی جو طاقت رکھتا ہے وہ ضرور رکھے، وہ فرض اس کے لیے، سوائے اس کے کہ ومن کان مریضا او علی سفرین، اور جو کوئی بیمار ہو یا پھر سفر پر ہو تو فعدۃ من ایام اخر تو اس کی گنتی پوری کرنی ہے دوسرے دنوں میں۔ جس طرح پہلے بھی آ گیا کہ اگر کوئی بیمار ہو یا پھر سفر پہ ہو تو اس کو گنتی بعد میں پوری کر لے، اسی طرح رمضان کے مہینے میں بھی اگر کوئی بیمار ہو جائے یا پھر وہ سفر پر ہو تو اس میں بھی وہ باقی کے مہینے میں وہ روزے مکمل کر دے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ یرید اللہ ارادہ رکھتا ہے یا اللہ چاہتا ہے، بکم الیسر بکم تمہارے لیے، یسر آسانی، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، یعنی کہ روزے کا جو احکام دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کہتے ہیں۔
کیونکہ کئی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دوسرے مذہبوں میں روزے بہت سخت رکھے گئے ہیں، کبھی کبھی ہفتے بھر کی کھانا پینا بند رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کر لی ہے کہ ہمارے پر روزے فرض کر دیے، پھر ہمیں یہ رخصت دے دی کہ اگر بیمار ہو یا پھر سفر پر ہو تو روزے چھوڑ کر دوسرے دنوں میں وہ روزے مکمل کر دے۔ ولا یرید بکم العسر، اور وہ ارادہ نہیں رکھتا تمہارے لیے تنگی کا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم عدت پوری کرو، یعنی کہ جو رمضان کے مہینے کے جو روزے ہوں گے وہ تاکہ تم پوری کر دو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ عَلَىٰ مَا ہداکم، اللہ پر ما جو ہداکم، جو تمہیں ہدایت دی، یعنی جو تم کو ہدایت دی ہے اس پر اللہ کی بڑائی تم بیان کرو۔ ہدایت کیا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، کب رکھنا ہے، وہ سب جو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے اللہ سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ اب آیت نمبر ہے 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ واو اور اذا، جب سألک، آپ سے سوال کرے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سے سوال کرے کون؟ عبادی، یعنی میرے بندے، انی، میرے بارے میں، یعنی آپ کو میرے بارے میں میرے بندے سوال کرے، فإنی قریب، تو یقیناً میں قریب ہوں، نزدیک ہوں۔ تو آپ جواب دیجئے کہ میں قریب ہوں، یعنی کہ جب رمضان کا روزے کی بات چل رہی ہے، رمضان مہینے کی بات چل رہی ہے اور ہم خوب دعائیں کرتے ہیں، تو رمضان میں دعاؤں کی فضیلت بیان کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے جو مدد مانگو، چاہے جتنی بھی دعا کرو، اللہ قریب ہی رہتا ہے۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، یعنی کہ میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی، دعوت یعنی پکار، دعا، الداعی، داعی یعنی پکارنے والا، پکارنے والے کی پکار کو، یعنی کہ دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعان، اذا یعنی جب، دعانی یعنی جب وہ مجھے بلاتا ہے، جب وہ مجھے پکارتا ہے، یعنی کہ جب مجھ سے وہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور شرط رکھی ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو یستجیبو، اسے چاہیے کہ میرا حکم مانے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے لیکن اس کی جو اللہ کا حکم پر کمپلیٹ چلتا ہو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اسے چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھے اور اللہ پر ایمان رکھے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ، يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائے۔ آیت نمبر 187، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، أُحِلَّ، حلال کر دیا گیا ہے، لکم، تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی رات کو، الرفث یعنی ہم بستری، الی نسائکم، تمہاری عورتوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے کے زمانے میں تھا کہ جب روزہ رکھتے تھے تو پورے 24 گھنٹے کے رکھتے تھے اور رات کو بھی عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں چھوٹ دے دی کہ دن میں روزہ رکھو لیکن روزے کی رات میں چھوٹ دے دی کہ اپنی بیویوں سے ہم بستری ہو سکتے ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہن وہ، لباس لکم، تمہارا لباس ہے، یعنی عورتیں تمہارا لباس ہے، وانتم، اور تم، لباس لہن، اور تم ان کے لباس ہو، یعنی جیسے لباس اور بدن کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس طرح تمہاری بیوی اور تمہارے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، علم اللہ، اللہ جان چکا ہے، انکم، کہ تم، یہ کہ کنتم تختانون، کنتم، تم تھے، تختانون، تم خیانت کرتے ہو، کنتم، تم خیانت کر رہے تھے، انفسکم، اپنے آپ سے، فتاب علیکم، تو تاب یعنی توبہ قبول کرنا، لیکن یہ مہربانی کی، علیکم، تم پر، تو اس نے تم پر مہربانی کی، وعفا عنکم، اور تم کو درگزر کیا۔ فالآن، تو اب، باشرہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو اب تم مباشرت کرو ان سے، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، ما جو کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، یعنی اولاد جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کے لیے تم تلاش کرو۔ وقولوا، اور تم سب کھاؤ، واشربوا، اور تم سب پیو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ واضح ہو جائے سفید دھاگا، من الخیط الاسود،
من الفجری من الخیط الاسود یعنی کالے دھاگے سے، یعنی یہاں من الفجر یعنی فجر سے جو جو سفید دھاری آتی ہے، مشرق میں جب ہم دیکھتے ہیں فجر میں تو ایک سفید دھاری آتی ہے، پہلے پورا اندھیرا ہوتا ہے کالا، پھر آہستہ آہستہ ایک سفید دھاری نکلتی ہے، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا اور پینے کی چھوٹ دے دی ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، ثم پھر اتم مکمل کرو، پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، یعنی رات تک روزہ پورا کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون، واو اور لا تباشروہن، اور تم مباشرت مت کرو ان سے، وانتم عاکفون اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو، فی المساجد مسجد میں، جب مساجدوں میں تم اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، تلک یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہے، فلا تقربوہا اس کے قریب مت جاؤ، یعنی کہ اللہ نے جو احکام دیا ہے وہ سب اللہ نے حدیں مقرر کر دی ہے، اس سے جو باہر ہٹ جائے گا تو وہ گنہگار ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی کہ جو کام ہے کرنے کے اس کے جو راستے راستے پر بھی مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، کذالک اسی طرح یبین اللہ آیاتہ اللہ واضح کرتا ہے، اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی حاصل کرے، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے، تاکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہو جائے۔ آیت نمبر 188، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، واو اور لا تاکلو مت کھاؤ، تم سب مت کھاؤ، اموالکم تمہارے مال، بینکم درمیان تمہارے درمیان بالباطل باطل طریقے سے، یعنی غلط طریقے سے، تم سب ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، یعنی کوئی زبردستی کرنا ہو یا پھر کوئی کپٹ، کوئی دھوکے سے کھانا ہو، تو اس طرح ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ۔ ہاں ایک چیز ہے کہ ویاپار ہو تو وہ ویاپار کر سکتے ہیں۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِثْمٍ، وَتُدْلُوا بِهَا اور تم مت پہنچاؤ اس کو یعنی بیہا یعنی مال کو مت الی الحکام حکام کی طرف، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری ادھیکاریوں کو ہم رشوت دیتے ہیں، تو یہاں ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ یعنی کہ رشوت مت دو، لِتَأْكُلُوا اب رشوت دینے کی وجہ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ لوگوں کے مالوں میں سے کچھ وہ کھائے، یعنی کہ لوگوں کے مالوں میں سے ہڑپنے کے لیے سرکاری ادھیکار کو روز رشوت کر کے اپنے نام پر وہ کر دیتے ہیں، تو یہ رشوت دینا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرما دیا ہے، وہ گناہ کے ذریعے وہ کرتے ہیں، بالاسم یعنی گناہ کے ذریعے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ واو حال کے مطلب میں، حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو، حالانکہ تم لوگ جانتے ہو کہ یہ اسم ہے، گناہ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔